अस्सलाम वालेकुम जी। तो सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन ज़ैद जिनका नाम था, उनके मकबरे की तरफ मैं जा रहा हूँ। और अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम अबू अयूब के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका जो असल नाम था वो खालिद बिन ज़ैद था। अच्छा, वहाँ बहुत से सहाबा को भी खालिद बिन ज़ैद बहुत देर में पता चला। वो भी ऐसे हुआ कि जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुहासरा किया गया, तो चूँकि मस्जिद में नमाज़ नहीं हो रही थी, तो सहाबा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और उनसे कहा कि भाई आप नमाज़ पढ़ाइए, चल के नमाज़ नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप खालिद बिन ज़ैद को जाकर कहें कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। तो सहाबा ने पूछा खालिद बिन ज़ैद कौन है? तो उन्होंने फरमाया कि अबू अयूब अंसारी खालिद बिन ज़ैद हैं। तो भाई खालिद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम था, और अयूब उनके बेटे थे, उनकी कुनियत थी, लेकिन वो इसी कुनियत से मशहूर रहे। 80 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। 80 साल की उम्र में जब ग़ज़वा हुआ, यानी जब वो जंग पर तशरीफ़ लाए कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए। अच्छा, उस जैश का जो अमीर था वो यज़ीद था, और कोई 51, 52, 53, 54, 55 हिजरी, इनमें से कोई एक तारीख़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि इनमें से कोई एक तारीख़ थी, क्योंकि जब वो मदीना मुनव्वरा से निकले और काफ़ी अरसा ये जो लश्कर था ये कुस्तुनतुनिया पर हमला करता रहा। अब एक्चुअली में किस सन में उनकी वफ़ात हुई, किस तारीख़ को हुई, तो वो कंफर्म नहीं है, इसलिए कोई ख़ास स्पेसिफ़िक ईयर नहीं दिया जा सकता, कोई स्पेसिफ़िक ईयर नहीं दिया जा सकता। सो यज़ीद जो है वो उस लश्कर का अमीर था। हुआ ये कि रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उन्होंने यज़ीद जो है उनको मिलने गया, और यज़ीद ने उससे पूछा कि आपकी आखिरी क्या वसीयत है? तो उन्होंने फरमाया कि भाई मुझे आप जब मैं फ़ौत हो जाऊं तो मुझे फ़सील के पास दफनाना, या वहाँ दफनाना जहाँ आपका आखिरी पड़ा हो। तो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्तांबुल की फ़सील के पास जो है वो दफनाया गया। ये अब यहाँ से इस्तांबुल की जो कुछ पुरानी दीवार के कुछ हिस्से नज़र भी आते हैं। अच्छा, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अज़ीम सहाबी हैं, और जब वो शहीद हो गए तो उनको फिर सहाबा यहाँ दीवार तक लेकर आए और मगरिब के बाद उनको दफनाया गया था। अच्छा, जब बेज़ंतीनियों ने देखा, रोमियों ने देखा कि शाम को सहाबा की बड़ी हलचल हुई है इस इलाके में, तो उन्होंने अगले दिन मैसेज भिजवाया कि रात आप लोगों में बड़ी हलचल थी, क्या चक्कर था, क्या मामला पेश आया? तो सहाबा ने जवाब दिलवाया कि भाई मामला ये पेश आया कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीम सहाबी जो हैं वो फ़ौत हो गए और उनको हमने दफनाया। सहाबा आप जानते कि झूठ बोलने के तो कायल थे ही नहीं। तो फिर उसके बाद जो कैसर था, जो इनका बादशाह था, उसने पैगाम भिजवाया कि हम आपके नबी के साथी की कब्र को उखेड़ देंगे। तो यज़ीद ने फिर जवाब भिजवाया कि अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारे जितने भी कब्रें हैं हमारे मुसलमान रियासत में, हम तमाम कब्रों को उखाड़ देंगे और तुम्हारे जितने कलीसिया उनको मुनहदम कर देंगे अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की। तो उसने वापस जवाब दिया कैसर ने कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो आपको चेक कर रहे थे कि आप कितने मोहब्बत करते हैं अपने सहाबी की, अपने नबी के सहाबी की जो है कब्र की कितनी हुर्मत है आपको। बहरहाल ये तो वो था। अच्छा, अबू अयूब अंसारी कौन है? अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला वो सहाबी हैं जिनके घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 महीने तक काम किया, यानी आपको 7 माह तक ये शर्फ हासिल हुआ कि आपने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान नवाजी की। आ जाओ अब, मेहमान नवाजी की। ये जी अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक की तरफ रास्ता जाता है, और ये सामने वो रास्ता है। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ख़ास बात एक सबसे आपके साथ शेयर करूँ मैं। लोग आते हैं यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं और ये आपको दीवारें दिखाते हैं जी, कितनी सोहनी दीवार बनी है, क्या देखो जी कितना अच्छा बिल्डिंग बना हुआ है, देखो जी। असल चीज़ जो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और आप वहाँ मेहमान बने, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निचली मंजिल में ठहरे थे, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊपर की मंजिल पर थे।
اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی بڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ امام الانبیاء تو نیچے ہوں اور ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ اوپر ٹھہریں، یہ کچھ ان کو یہ چیز ہضم نہ ہوئی، تو بڑی پریشانی میں انہوں نے رات گزاری۔ پھر رات اوپر وہ سو رہے تھے تو پانی گر گیا، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ پانی کہیں چھت کراس کر کے نیچے امام الانبیاء کو تکلیف نہ دے۔ اچھا، اس کے بعد جو اہم ترین بات جو میں نے ان کی ساری یعنی اس سے سیکھی وہ یہ تھی کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف سے کھانا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا، جب کھانا وہ کھا لیتے اور پلیٹ واپس آتی تو اس پلیٹ سے جو ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ تھیں وہ برکت کے لیے نا ہاتھ پھیرا کرتے تھے اس پلیٹ پر، تو وہ برکت کے لیے ہاتھ جب پھیرتے تھے تو اس سے ان کو اچھا محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ جب کھانا جو ہے وہ بھیجا انہوں نے اور کھانا کی پلیٹ واپس آئی اور پلیٹ میں کھانا ویسے ہی موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ ویسے واپس کر دی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یعنی وہ پریشان ہو گئے کہ کھانا کھایا نہیں گیا، وہ واپس گئے، تشریف لے گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ کیا کھانا پسند نہیں آیا، کھانے میں کچھ ایسی چیز تھی جو آپ کو پسند نہیں آئی، جو آپ کو اچھی نہیں لگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں یعنی آپ کا جو فرمانے کا مفہوم تھا کہ اس میں تھوم ہے اور یہ پیاز ہے، اور انبیاء جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں کھاتے کیونکہ ان کو اس سے اسمیل، فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کو یہ اسمیل جو ہے وہ یہ بو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد قربان جائیں ابو ایوب پر کہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں بھی تھوم اور پیاز نہیں کھاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یعنی آپ نے تو فرمایا کہ آپ کو کراہت آتی ہے، لیکن ابو ایوب انصاری نے کیا کہا کہ ہم یہ کھائیں گے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو آپ کو ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت۔ کیا ہم اس محبت پر کھڑے ہیں؟ سوال ہے میرا آپ سے، مجھ سے، خود سے۔ یہاں لوگ آتے ہیں، عمارت کی تصویریں بناتے ہیں کہ دیکھو جی کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ ارے بھائی، اصل چیز تو یہ تھی کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کچھ سیکھتے کہ انہوں نے صرف تھوم اور پیاز کو حرام سمجھ لیا اپنے اوپر کہ چونکہ وہ امام الانبیاء کو پسند نہیں ہے۔ ہم یہاں داڑیاں کٹواتے پھرتے ہیں، لباس ہمارا انگریزوں جیسا ہے۔ مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے یہ سب کہتے ہوئے، یا ہم ان کی قبر پر آ کر اتنا بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ صحابی جنہوں نے پیاز اور تھوم کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ جی وہ امام الانبیاء کو پسند نہیں۔ امام الانبیاء کو تو بھائی داڑھی کاٹنا بھی تمہارا پسند نہیں تھا، امام الانبیاء کو تمہارا گانے سننا بھی پسند نہیں تھا، امام الانبیاء کو تمہارا جھوٹ بولنا بھی پسند نہیں تھا، بد اخلاقی پسند نہیں تھی۔ ارے بھائی، صحابہ کی زندگی سے اس طرح سیکھو، یہ سبق حاصل کرو کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تھوم اور پیاز کو خود پر حرام کر لیا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم آ کے عمارتیں دیکھتے ہیں، عمارتوں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، دیکھو جی کتنی خوبصورت عمارت ہے۔ اوہو، ایک بار سوچتے تو صحیح، ہم عمارتیں دیکھنے نہیں، اس عظیم صحابی کو محسوس کرنے آئے ہیں۔ میں اپنے جذبات نہیں بتا سکتا۔ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 80 سال کی بڑھاپے کی عمر، جہاد کا شوق کہاں لے آیا ان کو، کہاں آ کر انہوں نے یہ سب ان کی قبر بنی۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے بہت بڑا کہ دین کی عظمت کی خاطر کہاں پہنچ گئے بڑھاپے کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں۔ او بھائیو، بلڈنگ دیکھنے نہ آیا کرو، بلڈنگ کی خوبصورتی کو مارو گولی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بلڈنگ تو عیسائیوں نے بھی بنا دی تھی۔ عیسائی بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے آ کے برکت حاصل کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگ کرتے تھے بارش کی۔ جب ان کے ہاں بارش نہیں ہوتی تھی تو دیوار کراس کر کے آ کے یہاں پر دعائیں مانگتے تھے۔ بہرحال جب سلطان محمد بن فاتح نے اس کو فتح کیا، اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، تو ان کا جو بزرگ تھا اس نے نشاندہی کی قبر کی، کیونکہ قبر کے اوپر مٹی پڑ چکی تھی اور قبر کا نشان گم ہو چکا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جو بزرگ تھے ان کو خواب میں اس بات کی نشاندہی کی کہ ان کی قبر کہاں ہے. وہ پھر یہاں پر آ کر نشاندہی کی، کھدائی کی گئی. اس میں سے ایک کتبہ نکلا تھا جس پر پرانی تاریخ لکھی ہوئی تھی. بہرحال یہ پھر تاریخ کے حصے ہیں سارے. پھر ان کو قبر کی نشاندہی ہو گئی. یہ جی خالد بن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. یہ کیا لکھا ہوا جی؟ دا بنڈل باکس آف دا ہولی برڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے یہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک ہے. اچھا، پھر قبر مبارک سے باہر آ کر، مزار کے سے باہر آ کر یہ پھر قبرستان ہے یہاں پر. اچھا، یہ قبرستان کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ موسٹلی علماء کی قبریں ہیں، ترک علماء کی خاص طور پر. اور یہ میں تمام جو گلیوں میں چل رہا ہوں نا، یہ تمام قبرستان ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور پھر وہ جو عثمان سلطنت کے جو بڑے ہوا کرتے تھے ان کی قبریں بھی ادھر ہی ہیں. اور جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا ان ٹیم کے جو ممبرز تھے، اس لشکر کے جو ممبرز تھے، ان کی بھی کافی کی قبریں اسی قبرستان میں موجود ہیں. تو یہ کافی لمبا اور بڑا قبرستان ہے. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ محمود پرویز پاشا 1574، یہ اس کی قبر ہے. سو یہ قبر پر کتبے لگے ہوئے ہیں، کتبوں کے مختلف ڈیزائن ہیں. اچھا، جب میں طرابزون میں آیا صوفیہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا تھا. اب یہ دیکھیں، یہ قبر کے اندر سے درخت نکل آیا، یہ قبر کے سائیڈ پر ہے. اللہ عالم بالصواب. اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ میری بھی مغفرت فرمائے، آپ سب کی مغفرت فرمائے. سو یہ بڑے لوگوں کی قبریں ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. دیکھیں، قبر درمیان میں سے کچی ہوتی ہے، سائیڈ پہ صرف وہ اس کو پکا کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. سینٹرل کچا ہی ہوتا ہے سارا اس کا. یا کچے ہونے کی نا انہوں نے کچھ علامت بیچ میں چھوڑ دی ہوتی ہے. یہ دیکھیں آپ، بیچ میں تھوڑا سا نا سوراخ چھوڑا ہوا ہے، یہ اس کو کہ یہ قبر کچی ہے. اوپر صرف سائیڈ پہ انہوں نے تھوڑا سا اس کا کیا ہے. تو یہ تمام قبرستان ہے اور یہ تمام قبور ہیں مختلف لوگوں کی، مختلف بزرگوں کی. اور یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کے سامنے جو مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے. سو جی، میں نے آپ سے جو پچھلے اس سے پیچھے باتیں کی، پلیز ان کو غور کیجئے گا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. مجھے بھی اللہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز اتباع ہے، اصل چیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ عمارتیں بنانا ہے، نہ عمارتوں کی خوبصورتی سے حیران ہونا ہے، بلکہ اصل چیز اتباع سنت ہے. کہ آج ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام کیوں ہے؟ صرف صحابی ہونا ہی کافی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت عظیم شخصیت ہے. 80 سال کی عمر میں تلواریں اٹھا کر میدان میں نکلے. ہاں جی، 60 سال دے بابے منجے پے ہوندے نے، اور یہ 80 سال کی عمر میں تلوار اٹھا کے میدان میں چل رہے ہیں. یہ پیغام ہے میرے لیے، ہم سب کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کیسے کوشش کی جاتی ہے. اور یہ سارا قبرستان ہے ارد گرد جتنا بھی ہے.